الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائل الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيروا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات محمد وآل محمد پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ہستیوں سے اور ایسی شخصیتوں سے متصل کیا ہوا ہے اور منسوب کیا ہوا ہے کہ جن کو منوانے کے لیے ہمیں کسی بل کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اللہ کے منوائے ہوئے ہیں اور اللہ کے اس وقت سے منوائے ہوئے ہیں کہ جب سے خود اللہ ہے. بہت سے لوگوں نے جملہ ضائع کر دیا اور بہت سے لوگوں نے جملہ محفوظ کیا. یہ اس وقت سے ہیں کہ جب سے خود وہ جلی ہے اور اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا گفتگو شروع ہو گئی ہے اور اپنے دائرے میں اپنے گفتگو کو کامل کرنا ہے اور میں نے موضوع اس وقت کا رکھا ہی علی علی ہے. بہت کم ہاتھ بلند ہوئے, اسی موضوع پر بات ہوگی اور آپ آخر آدمی تک جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے سب کو وہاں سے علی علی کرنا ہے, میں یہاں سے علی علی کر رہا ہوں اور پھر ہمیں مل کے اس وقت علی علی کرنا ہے جب اللہ علی علی کر رہا ہے. یہ بات یاد رکھنا میرے نوجوان دوستو, یہ بات یاد رکھنا کہ ابھی یہاں مجلس ہو رہی ہے اور مجلس ختم ہو جائے گی کسی بھی وقت تو ہم گھر چلے جائیں گے اور سو جائیں گے اور ہمارا ذکر علی رک جائے گا, لیکن اللہ کا ذکر علی رکتا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے, اسے نیند ہی نہیں آتی. اور جو ہے سارے نوجوان دوست میرے ساتھ ہیں, اسے نیند نہیں آتی, وہ سوتا نہیں ہے, اسے اونگ بھی نہیں آتی. تو یقیناً وہ مسلسل علی علی کر رہا ہے اور جب سے ہے تب سے علی علی کر رہا ہے. نہیں, جملہ محفوظ نہیں کیا. اب میں روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں. معصوم نے ارشاد فرمایا
توجہ ہے، سب تیار ہے بات سننے کے لیے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، واحد تھا، احد تھا، منفرد تھا، مفرد تھا، تنہا تھا، اکیلا تھا، اپنے اکیلے پن میں اکیلا تھا، اپنی انفرادیت میں منفرد تھا، اپنی احدیت میں احد تھا، اپنی واحدیت میں واحد تھا، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تو اس وقت اس نے اپنا کوئی نام بھی نہیں رکھا تھا، اس لیے کہ نام اس وقت رکھا جاتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا ہو۔ سلامت رہنا۔ جب کوئی پکارنے والا ہو، اسے کوئی پکارنے والا نہیں تھا تو اس وقت اس نے نام بھی نہیں رکھا۔ اب معصوم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھو معصوم سے دست ادب جوڑ کر بارگاہ عصمت میں سر تسلیم خم کر کے پوچھو کہ مولا جس وقت اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت کی باتیں آپ کو کیسے معلوم؟ سلامت رہنا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت کی باتیں آپ کو کیسے معلوم؟ اب تو سمجھو کہ اللہ کا اور ان کا کتنا گہرا واسطہ ہے اور کب سے واسطہ ہے۔ تو ابھی ثابت بھی کروں گا۔ تو کہا مولا نے کہا کہ اس وقت اس نے اپنا کوئی نام نہ رکھا، اس لیے کہ نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کوئی پکارنے والا ہو، جب کوئی اسے پکارنے والا ہی نہیں تو اس نے نام بھی نہیں رکھا۔ لیکن جب اللہ نے یہ طے کیا کہ میں مخلوق کو خلق کروں گا تو اسے علم تھا کہ یہ مخلوق جب خلق ہوگی تو یہ پریشانی کا شکار ہو جائے گی، اسے مصیبت آئے گی، یہ مشکلات پہ مبتلا ہوگی، اسے مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو اللہ نے مخلوقات کی مشکل کشائی کے لیے اپنا سب سے پہلا جو نام رکھا وہ تھا علی العظیم۔ مشکل کشائی کے لیے جو اپنا سب سے پہلا نام رکھا وہ تھا علی العظیم۔ تو علی کہاں سے ہے اور کب سے ہے؟ یہ نام اللہ کو یا تو اپنے لیے پسند آیا یا ابو طالب کے بیٹے کے لیے پسند آیا۔ میں تو فرمائیے اب یہ ہے علی، اور علی اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے۔ بولیے ہاں یا نہیں؟ علی اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میرے مکتب کا کوئی مورخ نہیں کہہ رہا، اس بات کو عالم اہل سنت نے لکھا ہے کہ علی اللہ کے تمام صفات کا مظہر ہے۔ سلامت علیہ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے وہ میرے ساتھ، یہ بات عالم اہل سنت نے لکھی کہ علی اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے، علی اللہ کے عجائبات کا مظہر ہے۔ نہیں پہنچی بات آپ تک؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے سارے نام ہمارے سامنے ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ صبور ہے، وہ شکور ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ ذوالجلال ہے، وہ اکرام ہے، وہ تواب ہے۔ اب آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، وہ تواب ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے۔ وہ اس کے عجیب نام ہیں کہ جو نام سمجھ ہی میں نہیں آئے کہ یا تو اس نے اپنے لیے رکھے یا کسی کے لیے رکھے۔ ایک نام اس کا ہے ولی اور ایک نام ہے علی۔ دو نام اس نے رکھے، ایک نام ہے ولی اور ایک نام ہے علی۔ کیوں نہیں ملا اس بات پر غور کرتا کہ اللہ نے دو ایسے نام ہیں جو اپنے لیے رکھے اور علی کے لیے رکھے؟ خود بھی ولی ہے، علی بھی ولی، اور خود بھی علی ہے اور علی بھی علی، خود بھی علی، علی بھی علی۔ تو اللہ نے یہ سارے نام اللہ کی صفات کا اظہار کرتے ہیں، اور علی اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے۔ ابھی میں نے نام لے دیا پھر بھی آپ چپ رہے۔
اللہ کے 99 نام ہمارے سامنے ہیں اور علی اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے. تو اللہ رحمان ہے، مظہر علی. اللہ رحیم ہے، مظہر علی. اللہ جبار ہے، مظہر علی. اللہ قہار ہے، مظہر علی. تو کیسے پتا چلے کہ اللہ جبار کیسا ہے؟ سلامت رہا. کیسے معلوم ہو کہ اللہ جبار کیسا ہے، اللہ قہار کیسا ہے؟ یعنی قہر خدا کس چیز کا نام ہے؟ سلامت رہا. اگر آپ نے جملہ محفوظ کیا ہے، میرے پیچھے دوست بیٹھے ان تک سے جملہ پہنچا نہیں. اللہ کا قہر کسے کہتے ہیں؟ بھائی آپ یہ سب جانتے ہیں کہ علی کا رحم اللہ کا رحم ہے، علی کا کرم اللہ کا کرم ہے. اور سارے مل کے علی کا کرم تو اتنا تسلیم کرتے ہیں کہ سارے اہل سنت علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ اللہ کے کرم کا مظہر علی ہے. کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ. اللہ نے جس کے چہرے کو کرامت دی ہے اسے علی کہا جاتا ہے. تو آپ نے تو کہا اللہ نے جس کے چہرے کو کرامت دی ہے، آپ پیچھے رہ گئے. ہم کہتے ہیں اس کا چہرہ ہی علی ہے، اس کا چہرہ ہی علی ہے. آپ سنیے، تقریر آگے بڑھ رہی ہے اور بڑی تیزی سے مجھے معاملہ طے کر رہا ہے. اس کا چہرہ ہی علی ہے. تو اب اللہ کے جمال کا مظہر بھی علی اور اللہ کے جلال کا مظہر بھی علی. کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ کا جلال کیا ہے؟ کسی کو کیا پتا چلتا کہ اس کا جلال کیا ہے؟ اس کا قہر، اس کا جبر تو آخرت میں دکھائی دے گا. تیار ہے سب سننے کے لیے؟ تو اس کا جلال کیا ہے نہ پتا چلتا اگر علی میدان جنگ میں نہ آتے. میں نے آہستہ سے جملہ کہا، آپ نے بھی آہستہ سے سنا. اگر علی میدان جنگ میں نہ آتے تو اس کا قہر پتا نہ چلتا کہ وہ قاہر ہے تو کیسا ہے. اس کا جلال معلوم نہ ہوتا کہ جب اسے غصہ آتا ہے، سلامت رہے آپ، جب اسے جلال آتا ہے تو وہ کیسا دکھائی دیتا ہے. تو علی بدر سے لے کے حنین تک اور جمل سے لے کے نہروان تک، جمل سے لے کے نہروان تک جلال الہی کا مظہر ہے. اجازت ہے بات شروع کی جائے؟ علی ہر جنگ میں جلال الہی کا مظہر نہ پتا چلتا. ایک بار احد میں پیغمبر تنہا ہو گئے، پیغمبر تنہا ہو گئے. علی ہے جو پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. اب شاہ عبداللہ محدث دہلوی عالم اہل سنت اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر تنہا رہے اور پیغمبر کے جسم پر زخم آئے ہوئے ہیں اور علی تنہا ہے محافظ رسول. ایسے میں پیغمبر نے دیکھا کہ کچھ کافر آ رہے ہیں پیغمبر پر حملہ کرنے. پیغمبر نے کہا یا علی احمل علیہ، علی ان کو بھگاؤ. ادھر سے علی دوڑے، علی نے مارا، وہ بھاگے. ادھر سے کافر آئے، پیغمبر نے کہا یا علی احمل علیہ، یا علی ان کو بھگاؤ. علی وہاں گئے، ان کافروں کو بھگایا، وہ کافر بھاگ گئے. کبھی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہا یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ، یا علی ان کو بھگاؤ. کیا اصحاب یا علی کی صدا سن نہیں رہے تھے؟ تمام اصحاب سن رہے تھے کہ پیغمبر نے میدان جنگ کو، جملہ ضائع نہ ہو، سارے اصحاب سن رہے تھے کہ پیغمبر نے میدان جنگ کو ذکر علی کی مجلس بنا دیا. میدان جنگ کو ذکر علی کی مجلس بنا لیا. یا علی یا علی یا علی، اور علی چاروں طرف، علی چاروں طرف. لیکن اس سے پہلے، یہ تو جملہ آپ نے سن لیا، اس سے پہلے کہتے جب پیغمبر تنہا رہ گئے، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. آج میں نے سنت نے لکھا ہے مدارج النبوہ، کہا جب پیغمبر تنہا رہ گئے اور گھاٹی کو چھوڑنے والے گھاٹے میں پڑے، گھاٹی کو چھوڑنے والے، سلامت رہے میرے نوجوان دوست، گھاٹے میں پڑے اور مال غنیمت کی لالچ میں کچھ لوگوں نے پیغمبر کے قول کو بھلایا. ایسے میں رسول تنہا رہ گئے. اب بڑا حساس جملہ ہے جو اہل سنت لکھ رہے ہیں اور آخری آدمی تک جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے کہ پیغمبر تنہا رہ گئے اور پیغمبر چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. کسے پکاروں، کسے بلاؤ، کسے بلاؤ، کسے بلاؤ مدد کے لیے، کسے بلاؤ؟ اس لیے کہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے.
किसी को पहाड़ पसंद थे। ये तो कुरान की आयतें हैं। पैगंबर ने कहा, आले मेरे सुन्नत कह रहे हैं, पैगंबर सोच रहे थे किसे बुलाऊं किसे बुलाऊं किसे बुलाऊं, जुमला जाया नहीं होना चाहिए। एक आदमी मेरी तरफ देखता रहे, अपनी निगाहें मेरी तरफ रखना, अपना जहन मेरी तरफ रखना, अपना अकीदा मेरी तरफ रखना, अपना तदब्बुर मेरी तरफ रखना, अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखना। इसलिए कि तेजी से जुमला कहता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा कि आले मेरे सुन्नत ने लिखा कि पैगंबर कभी इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, कोई नजर नहीं आ रहा, और उधर से काफिर पैगंबर पर हमलावर होने के लिए तैयार है। ऐसे में पैगंबर ने सोचा किसे पुकारूं किसे पुकारूं किसे पुकारूं, तो एक जुमला तो ये है कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह को क्यों नहीं पुकार रहे हैं? सलामत रहे आप, जितना सलामत रहे जैसे सुना। पहला जुमला तो ये है कि या रसूल अल्लाह, आप ये क्यों नहीं कह रहे या अल्लाह मदद, ये क्यों नहीं कह रहे? सोच रहे किसे पुकारूं किसे पुकारूं किसे पुकारूं, इधर 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 चारों तरफ देख रहे हैं। तो अल्लाह से ये बर्दाश्त ना हुआ। एक बार आज मैंने सुन्नत ने लिखा कि जैसे ही पैगंबर सोच रहे थे किसे पुकारूं, तो आसमान से आवाज आई, नादे अली या सब लोग आगे तशरीफ लाइए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तो फरमाइए आप मेरे साथ साथ, क्या आवाज आई आसमान से? मैं ना पढ़ता ये जुमला अगर सिर्फ मेरे मकतब में लिखा होता, अगर सिर्फ मेरे मकतब के मुअल्लिफ में लिखा होता, लेकिन एक आलिम अहले सुन्नत लिख रहे हैं कि आसमान से आवाज आई। मैं जुमला आपने महफूज नहीं किया। ये नबी कौन सा नबी है? जो नबी ये खड़े होकर सोच रहा है किसे पुकारूं किसे पुकारूं, और अपनी मदद के लिए किसे पुकारूं, और क्या कह रहे हैं कि या अली अहमद अलैह अहमद अलैह अहमद अलैह, या अली इन्हें मारो, इन्हें भगाओ, इन्हें भगाओ, इन्हें भगाओ। कभी आलम इस्लाम ने इन जुमलों पर गौर नहीं किया। ये नबी कौन सा नबी है? ये नबी वो नबी है जो जमीन पर खड़े खड़े उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े करता है। सलामत रहे। जमीन पर खड़े खड़े उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर देता है। तो क्यों नहीं सोचता आज का मुआलिफ और मुल्ला कि क्या नबी के पास ये इख्तियार नहीं था कि वहीं खड़े खड़े इशारा करते सारे मुशरिक दो टुकड़े हो जाते? अब तो समझो ना कि इशारा करके तुमने नहीं किया, पैगंबर ने पैगाम दे दिया कि जब मैं इतना साहिब इख्तियार होते हुए अली को पुकार रहा हूं तो तुम कमजोर हो। नबी है और साहिब इख्तियार नबी, और ऐसा इख्तियार कि जमीन पर खड़े होकर इशारा कर रहा है, चांद पर पहुंचना नहीं पड़ा। मूसा को तो दरिया पर असा मारना पड़ा, तब दरिया दो टुकड़े हुआ। नबी ने इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दिया। तो इशारा करते हर मुशरिक करता जाता, हर मुशरिक मरता जाता, लेकिन पैगंबर ने सुन्नत कायम कर दी कि जब मैं अपनी मुश्किल में अली को पुकार रहा हूं, और ये तो फिर भी नबी है, नबी से बड़ा तो अल्लाह है ना, नबी से बड़ा तो अल्लाह है, ये तो नबी है, नबी से बड़ा अल्लाह है, तो अल्लाह 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 तो अल्लाह है ना, तो अल्लाह इशारा कर देता, अल्लाह मलकुल मौत को भेज देता कि जाके सारे मुशरिकों की जान कब्ज कर लो, सारे मुशरिकों की रूह कब्ज कर लो। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? आदे अली है मुझे न जाए, मेरा नबी अली को निकाह क्यों नहीं दे रहा है? अली को पुकारो। तो सुन्नते खुदा भी अली को पुकारना है, सुन्नते नबी भी अली, ये सुन्नते इलाहिया है। पैगंबर इशारे कर रहे हैं और अली मुस्तकिल हमले कर रहे हैं, और एक एक काफिर को अली ने भगाया, एक एक मुशरिक को अली ने भगाया, और पैगंबर को अपनी पुष्प पर उठाया और गार के दाने में लाकर बिछा दिया, और फिर अली ने मुकाबला किया। सारे काफिर अली की तलवार से डर के भागे।
علی کی تلوار سے مروب ہو کے بھاگے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو میں نے کہہ دیا نا علی کی تلوار. اب علی کا سنا دیکھ رہے ہیں کہ ایسے میں گئے ہوئے اصحاب واپس آئے، ادھر سے علی بھی لوٹ رہے تھے اور ادھر سے اصحاب بھی لوٹ رہے تھے. لڑتے لڑتے ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. وہ نبی کے پاس آیا، یا نبی اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. نبی اللہ نے دو روایتیں، نبی اللہ نے ان کی تلوار کو جوڑ کے اسے واپس کر دیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی اللہ نے کہا لکڑی کا گھوڑا اٹھا کے لاؤ. وہ لکڑی اٹھا کے لائے، پیغمبر نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی، اور دست نبی کا معجزہ تھا کہ وہ لکڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی. ایسے میں ایک اور صحابی کی تلوار ٹوٹی، وہ بھی نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. نبی نے کہا لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ. لکڑی لائے، پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لکڑی کو تھاما، وہ لکڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی. 3-4 اصحاب کی تلوار ٹوٹی اور پیغمبر نے لکڑی کو تلوار بنا کے اصحاب کے حوالے کر دیا. تو میرے عزیزوں جملہ یہ ہے، میرے نوجوان دوست لے جائیں کہ ابھی دنیا کو نبی کا ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کا ہاتھ کیا سمجھ میں آئے گا؟ ابھی دنیا کو نبی کا ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کا ہاتھ کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایسے میں لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب نبی نے علی سے نہیں کہا لاؤ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ، میں تمہاری تلوار بنا کے دیتا ہوں. علی نے جب سے ہی آ کر کہا تو پیغمبر چپ ہو گئے، اور چپ ہونے کے بعد آسمان کو دیکھا. کہہ دیا اور آپ خاموش رہے. پیغمبر نے چپ ہو کر آسمان کو دیکھا، وہ اللہ کی مرضی کا انتظار کر رہے تھے. اب میرے جملے نہیں ہیں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے، اور تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں، دونوں تفسیروں سے آپ کے حوالے ملا کے جملے کر رہا ہوں کہ اب پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا. اب آسمان کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کی مرضی پوچھ رہے ہیں، یا اللہ تیری مرضی کیا ہے؟ لکڑی کو تلوار بنانا ہے یا کوئی اور مرضی ہے؟ آواز آئی، میری مرضی کیا پوچھ رہے ہو؟ میری مرضی تو ہے ہی علی، میری مرضی تو ہے ہی علی. پیغمبر انتظار کر رہے تھے. ایک بار عالم اہل سنت کہتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھلے، آسمانوں کے دروازے کھلے. جیسے ہی آسمانوں کے دروازے کھلے ایک زرعی کرسی نظر آئی، سونے اور چاندی سے بنی ہوئی کرسی نظر آئی. اس کرسی پر جواہرات ٹکے ہوئے، اور ان جواہرات سے جو کرنیں نکل رہی تھی وہ سورج کی کرنوں کو جواب دے رہی تھی. وہ کرسی خالی نہیں تھی، اس کرسی پر جبرائیل بیٹھا ہوا تھا. جبرائیل کے ہاتھ بھی خالی نہیں تھے، جبرائیل کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی. اور جبرائیل خاموش نہیں اترا. جبرائیل کہہ رہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف. جبرائیل قصیدہ علی پڑھتے ہوئے اترے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نہیں ہے کوئی مرد علی کے علاوہ. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر نہیں ہے. لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں ہے علی کے سوا، اور کوئی تلوار نہیں ہے سوا ذوالفقار کا. آسمان سے تلوار اتری، علی کے لیے اتری، علی کے ہاتھ میں تلوار آئی. جملہ پلٹ دوں، اللہ کی تلوار اللہ کے ہاتھوں میں آ گئی. بس کے خدا میں اللہ کی تلوار آ گئی. پھر وہ دن ہے اور آج کا دن تلوار علی کی ہو گئی، اور تلوار سجی ہی علی کے ہاتھوں میں. اور پھر اسی جنگ میں تلوار اترنے سے پہلے بھی علی ہی سینہ سے بر سے. یہ تو تلوار کا شرف ہے. آپ نے قدر نہیں دی، یہ تو تلوار کا شرف ہے کہ وہ علی کے ہاتھ میں آ گئی. یہ جملہ محفوظ نہیں کیا. علی جب منبر پر آئے، چوتھا دور خلافت، علی منبر پر آ گئے. علی ظاہری طور پر چوتھے خلیفہ ہو گئے. علی منبر پر آئے. اجتماع تھا مسجد کوفہ میں، مسجد نبوی میں، مدینے میں اجتماع تھا، اور سب علی کو مبارکباد دے رہے تھے. علی کو مبارکباد دے رہے تھے، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو. ایسے میں علی کا ایک صحابی چاہنے والا ساسا بن سوہاد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا یا علی میں آپ کو مبارکباد نہیں دوں گا، میں منبر کو مبارک کہوں گا کہ اس پر علی آ رہا ہے. تو آج ذوالفقار کو مبارک کہ وہ
علی کے ہاتھوں میں آ گئی، صحیح ہاتھوں میں آ گئی، صحیح ہاتھوں میں آ گئی. تو ذوالفقار اللہ کی تلوار ہے یا نہیں؟ اب جس کے نصیب میں ہوگا، جس کا تاریخ کا مطالعہ ہوگا، وہ جو ایسے سمجھ لے گا. میں تفسیر نہیں کروں گا. ذوالفقار اللہ کی تلوار ہے تو سیف اللہ تو ذوالفقار ہے، اور صاحب سیف اللہ علی ہے. اب آپ چاہے جسے بناتے رہے، اللہ تو اپنی تلوار ذوالفقار کو کہہ چکا، اور کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے علاوہ، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے علاوہ. یہ علی ہے، اور پیغمبر کا اعتماد کا نام ہے علی. پیغمبر کے اعتماد کا نام ہے علی. آواز آ گئی اوپر سے، پیغام آ گیا کہ اے نبی، کافروں نے مدینے کے سرحد پر ڈیرا لگا لیا اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہو آپ یہاں سے لشکر تیار کیجئے اور لشکر کو بھیجیے اور وہیں پر ان کا قلعہ کیجئے اور جنگ کیجئے. جب اللہ کا حکم آیا تو پیغمبر نے لشکر ترتیب دی. پیغمبر مدینے سے باہر آ گئے. وہ لشکر مدینے کی سرحد پر، مدینے سے دور مدینے کی سرحد پر پیغمبر نے لشکر ترتیب دیا اور ایک سردار بنایا، ایک کو سردار بنایا. جاؤ لشکر لے کے جاؤ اور دیکھو جنگ کیے بغیر واپس نہ آنا. جنگ کیا ہے؟ پیغمبر کا حکم ہے، پیغمبر کا امر ہے، پیغمبر کا حکم ہے. کتنی مرتبہ کہوں، پیغمبر کا حکم اللہ کا حکم ہے. پیغمبر نے کہا جنگ کیے بغیر واپس نہ آنا. وہ گئے، ادھر سے کافروں کا سردار آیا، ادھر سے یہ، ادھر سے اس نے بتایا وہ کون، ادھر سے انہوں نے بتایا میں کون. ادھر سے اس نے کہا میری اور تمہاری تو رشتہ داری ہے، رشتہ داروں سے ہم جنگ نہیں کرتے. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لشکر لے کر واپس آ گئے. پیغمبر نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں رشتہ داری نہیں کرنا. پیغمبر نے کہا ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ جنگ کیے بغیر واپس نہ آنا. دوسرے دن دوسرا لشکر تیار ہوا، ایک اور کو سردار بنایا، ان سے بھی یہی کہا جنگ کیے بغیر واپس نہ آنا. وہ گئے، ان کی بھی رشتہ داری نکل آئی، واپس آئے. میرے جملے نہیں، یہ تاریخ کے جملے، جہاں بھی جنگ کے ساتھ سلاسل لکھی ہوئی ہے وہاں پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. وہ واپس آ گئے. پیغمبر نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا کہ بغیر جنگ کیے واپس نہ آنا. جب پیغمبر نے دیکھا کہ بار بار رشتہ داریوں میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں، بار بار رشتہ داریاں نکل آ رہی ہیں، تو ایسے میں پیغمبر نے ایک بار آواز دی، اے علی، علی کہاں ہے؟ علی آئے. لبیک یا رسول اللہ. یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سنت علی ہے. لبیک یا رسول اللہ. کہا علی تم جاؤ اور جنگ کیے بغیر واپس نہ آنا. ختم ہو رہی ہے گفتگو. تم جاؤ اور جنگ کیے بغیر واپس نہ آنا. خدا کی قسم تفصیل لکھنے والوں نے، علماء نے یہ لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ علی تم جاؤ اور جنگ کیے بغیر واپس نہ آنا، تو جیسے ہی پیغمبر نے کہا علی فوراً گھوڑے پر بیٹھے، اور علی نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ لشکر آ رہا ہے یا نہیں. جتنے سلامت رہا، علی نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے یا نہیں. اس لیے کہ علی سے رسول نے کہا تھا کہ علی تم جاؤ. علی چلے. اب لشکر عادتاً پیچھے آیا، لشکر عادتاً پیچھے آیا، اور اس لیے بھی پیچھے آیا. اس لیے بھی پیچھے آئے کہ علی جا رہا ہے اور ہماری فتح یقینی ہے. اور یہ بھی پتا ہے کہ علی ایک کریم انسان کا نام ہے. علی جب فتح کرتا ہے تو پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں کتنا مال غنیمت ہے. علی دیکھتا بھی نہیں پلٹ کے کہ مال غنیمت کتنا. سب پیچھے پیچھے آئے. علی سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو. علی اس راستے سے نہیں گئے جس راستے سے روز لشکر جا رہا تھا. علی نے نیا راستہ اپنایا، ایک شارٹ کٹ اپنایا. اس لیے کہ علی چاہتے تھے کہ پیغمبر کے حکم پر جلد از جلد عمل ہو جائے. گھوڑا سر پر دوڑ رہا تھا، گھوڑے کے سونگ چٹانوں سے ٹکرا رہے تھے، سموں سے چنگاریاں ابھر رہی تھی. جو نوجوان میرا ساتھ دے رہے تو سلام. گھوڑے کے سونگ چٹیل میدان تھا، چٹانیں بھی چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ان سے گھوڑے کے سونگ ٹکرا رہے تھے. گھوڑے کے سونگوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی. گھوڑا بھی جلال میں تھا، اس کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھا. اور ایسے میں علی تیز سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے صبح ہونے سے پہلے لشکر کے سر پر پہنچے. لشکر ابھی پیچھے ہے،
کافروں کے لشکر کے سامنے علی پہنچ گئے. اسلامی لشکر ابھی پیچھے ہے، اس لیے کہ علی تیزی سے جا رہے تھے اور علی کو لشکر کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ علی اپنی ذات میں خود لشکر ہے، اپنی ذات میں خود ایک فوج ہے. علی سر پر گھوڑا کراتے ہوئے دشمن کے سر پر پہنچ گئے اور علی نے للکار کر کہا آؤ میرا مقابلہ کرو. وہاں سے 11 سردار برآمد ہوئے. 12,000 کا لشکر تھا وہاں، 12,000 کا لشکر. 11 سردار باہر آئے. انہوں نے پوچھا تم کون؟ علی نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کون؟ ان 11 نے اپنا تعارف کرایا. اب علی نے کہا پہچانو میں ابو طالب کا بیٹا علی. پہچانو میں ابو طالب کا بیٹا علی. اور 11 کے 11 نے مل کر کہا ہاں ہمارا مقصد تم ہی سے تھا، چاہے محمد آ جائیں چاہے تم آ جاؤ بات ایک ہی ہے، ہم تمہیں زیر کریں گے تم سے ہی لڑیں گے، ہاں حملہ کرو. علی نے کہا ہم کبھی حملے میں پہل نہیں کرتے، یہ ہم بنی ہاشم کا طریقہ نہیں ہے، ہم کبھی حملے میں پہل نہیں کرتے، تم حملے میں پہل کرو. وہ 11 کے 11 آگے بڑھے. توجہ میری جانب، وہ 11 کے 11 آگے بڑھے. انہوں نے علی کے گرد گھیرا تنگ کیا، گھیرا ڈالا. بیچ میں علی اپنے گھوڑے پر سوار، علی کے دست مبارک میں ذوالفقار کا قبضہ. نیام میں ہے ابو ذوالفقار. علی نے ذوالفقار باہر نہیں نکالی. علی کا ہاتھ قبضہ ذوالفقار پر اور علی چاہ رہے ہیں کہ میرے قریب آ جائے. وہ قریب آئے. ان 11 کے 11 نے علی کا گرد گھیرا ڈالا. گھیرا ڈالتے جا رہے تھے، قریب آتے جا رہے تھے اور علی چاہتے بھی یہ تھے کہ یہ قریب آ جائے. 11 کی 11 تلواریں ابھی ہوئی تھی، ابھری ہوئی تھی، سب کے ہاتھ میں تلواریں اور سب علی کے نزدیک آ رہے ہیں کہ کسی کا وار بھی علی کے سر پر پڑے تو علی کے سر پر ٹکڑے ہو جائے. علی چاہتے تھے کہ قریب آ جائے. جیسے وہ علی کی تلوار کی رینج میں آئے، اب علی نے تلوار کو باہر نکالا، گھوڑے کو اشارہ کیا، تلوار کو ایسے کیا، گھوڑے نے گھومنا شروع کیا. ایک سر کٹا، دوسرا کٹا، تیسرا کٹا، 11 سر زمین. اتنی تیزی سے یہ ہوا کام کہ مجھے بتانے میں دیر لگی ہے، مجھے بتانے میں دیر لگی ہے. علی نے چشمے جلد میں 11 گلے کاٹے، 11 کے 11 سر مائے دھاڑ کے زمین پر گرے. 12,000 لرزے میں آ گئے. یہ کون آ گیا؟ 12,000 کا لشکر لرزے میں آ گیا. یہ کون آ گیا؟ 2 روایتیں ہیں، دوسری چھوڑنا اور یہ پڑھنا. دوسری روایت چھوڑنا، یہ پڑھنا جو میرے گھر کی روایت ہے. توجہ ہے. 12,000 کا لشکر ایک بار علی کے قریب آنے لگا. علی تنہا ہے، ابھی وہ لشکر پیچھے ہے اور آنے والا ہے. علی تنہا ہے، علی تنہا ہے. جتنا محفوظ کریں گے یا تو لفظ تنہا اس علی پر سجا ہے. علی اکیلا کافی ہے، علی اکیلا کافی ہے، علی کافی ہے، علی اکیلا کافی ہے. سامنے 12,000 لشکر مستعد ہو کر علی کے قریب آئے. علی نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. اس پر غور نہیں کیا. علی نے تلوار کو واپس نیام میں رکھا. سب حیران ہے کہ علی نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. اب کیا کرنے والے ہیں علی؟ علی ہے ید اللہ، علی ہے ولی اللہ، علی صاحب ولایت ہے اور ولایت بھی اللہ والی. انسانوں کا بنی ہوئی ولایت نہیں ہے، انسانوں کی دی ہوئی ولایت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ولایت ہے. تو علی کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے علی کا اس پر تصرف ہو جاتا ہے، علی کا اس پر اختیار ہو جاتا ہے اور اس چیز پر واجب ہے کہ علی کا حکم مانے. کچھ نہیں کیا علی نے، جملہ سننا. ایک بار علی نے کعبہ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، علی نے ہاتھ باہر نکالا. علی کے ہاتھ میں ایک زنجیر تھی، زنجیر چھوٹی سی زنجیر، چھوٹی سی زنجیر. علی نے کچھ نہیں کیا، علی نے زنجیر کو گھمانا شروع کیا. زنجیر گھومتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. 12,000 کو اپنی لپیٹ میں لیا. 12,000 کو علی نے زنجیر میں قید کیا اور قید کر کے لے چلے. ایسے میں اسلامی لشکر بھی آ گیا. 12,000 کو گرفتار کیا گیا اور ایسے میں ختم ہو یہ بات. علی آئے، صبح ہو چکی تھی، صبح ہو چکی. ادھر پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے فجر کی. مدینے میں پیغمبر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے.
نماز ختم ہو گئی، اصحاب نے نبی کو گھیر لیا، یا رسول اللہ روزانہ جو سورہ پڑھتے ہیں آج وہ نہیں پڑھا، کیا کوئی نئی وحی آ گئی؟ کیا کوئی نئی وحی آ گئی؟ کیا کوئی نئی وحی آ گئی؟ وحی آئی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوجدن به سبحا فوسطن به نقعا ان الانسان لربه لکنود۔ آپ مجھے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، ان کے سموں سے ابھرتے ہوئے چنگاریوں کی قسم، ان کے منہ سے بہتے ہوئے چھاگ کی قسم، صبح دم لشکر کے سر پر پہنچانے کی قسم، وسطنا بہ جمعا اور ان کے اس جمعیت پر پہنچ جانے کی قسم۔ سب کہہ رہے ہیں کون سا سورہ ہے، کون سا سورہ ہے؟ یہ گھوڑے کی شان میں آیت نازل ہو گئی، گھوڑے کی شان میں آیت نازل ہو گئی، گھوڑے کی شان میں آیت نازل ہو گئی۔ ایک بار پیغمبر نے علی کو آتا ہوا دیکھا، علی کی نگاہ پیغمبر پر پڑی، پیغمبر کی نگاہ علی پر پڑی، پیغمبر کے احترام میں علی نے چاہا کہ گھوڑے سے اتارا، ختم ہو گئی بات۔ پیغمبر نے وہیں سے اشارہ کیا، یا علی گھوڑے پہ بیٹھے رہنا، گھوڑے سے اترنا نہیں، سلامت رہے پیچھے والے جن کے ہاتھ پہلے بلند ہو گیا، علی گھوڑے پہ بلند رہنا، گھوڑے سے اترنا نہیں، اس لیے کہ آج صرف تمہاری شان میں نہیں، تمہارے گھوڑے کی شان، تمہارے گھوڑے کی شان میں آئے تھے اتری۔ علی آگے بڑھے، پیغمبر کے حکم پر علی گھوڑے پہ بیٹھے رہے، پیغمبر آگے بڑھے، علی کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں تھاما، علی کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں تھاما، تو اب پیغمبر لجام میں فرش علی کو تھامے ہوئے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اصحاب چاروں طرف ہیں اور دو رویا قطار بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، پیغمبر علی کو بیچ میں سے لے کر گزر رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، یا علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ یہ امت تمہیں وہی کہنے لگ جائے گی جو عیسائی عیسیٰ کو کہتے ہیں، تو میں تمہاری وہ فضیلتیں بیان کرتا کہ یہ تمہارے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر پر رکھتے، اپنے سر پر رکھتے۔ تو یہی بات کہنے کے لیے پوری تقریر آپ کے حوالے کی، جاؤ بچاؤ منافقوں کو بھی بچاؤ، باہر کے منافقوں کو بھی بچاؤ اور گھر کے منافقوں کو بھی بچاؤ، کہ بھائی پیغمبر نے وہ فضیلتیں تو روک لی، پیغمبر نے بہت سی فضیلتیں تو بیان ہی نہیں کی، یہ تو وہ ہے جو پیغمبر نے بیان کی اور انہی کو 1400 برس سے بیان کیا جا رہا ہے، اور آج تک اس سمندر کی گہرائی تک کوئی نہ پہنچ سکا، اس سمندر کا کنارہ کسی کے ہاتھ پر ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا سید مجالس سبب میں ذکر علی ابن ابی طالب، جہاں کی مجلس برپا کرنا ذکر علی کرنا، ذکر علی کرنا، اور آج رانا صاحبان نے فرش ادا کا مجلس ادا کا فرش بچھایا ہوا اور موضوع ہے علی، موضوع ہے علی۔ ابھی آپ نے اسے پیشتر ذاکر سے سنا، حبیب رضا حیدری ارشاد فرما رہے تھے کہ کیا کہا کہ میرے بابا کو نام علی سے اتنی محبت ہے کہ اگر ان کے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو ہر بیٹے کا نام علی رکھتے، اتنی محبت نام علی سے۔ تو میرے عزیزوں خود حسین بھی تو اپنے وقت کا علی ہے، خود علی بھی اپنے وقت کا علی ہے، خود حسن بھی اپنے وقت کا علی ہے اور خود حسین بھی اپنے وقت کا علی ہے، اور زین العابدین کا تو نام ہی علی ہے، نام ہی علی ہے۔ ختم کرنا بعد مختصر سے 2 لفظ آپ کے حوالے کرنا ہے اور ایک روایت، اور اس روایت پر مجلس کا اختتام۔ آپ نے جیسے سنا، خدا آپ کے دامن مراد کو در مقصود سے بھر دے، مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، مولا بانوانیہ کے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس فرش عطا کو اور وسعت عطا فرما، پروردگار جو روزگار نہیں رکھتے انہیں روزگار واسع عطا فرما، جن کے سروں پر چھت نہیں ہے انہیں بہترین گھر عنایت فرما، ہماری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما۔ کبھی میں نے دعا صرف ایک روایت تمہارے حوالے کرتا ہوں، روضہ حسین ہے، دعا کر لینا کہ مولا تمہیں روضے کی زیارت کے لیے بلائے، روضہ حسین ہے، حسین کی قبر کا سہانا ہے، زری لگی ہوئی ہے، ایک ذاکر آ گیا، عراقی ذاکر، اس نے مصائب پڑھے اور ایسے مصائب پڑھے، ایسے مصائب پڑھے کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے ایک مصیبت عجیب پڑھی، سامنے ایک عالم بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے رونے والوں، اے ہائے کہہ کے رونے والوں، اے عزاداران حسین، تمہیں کیا پتا کہ حسین پر کیا گزری؟ اس نے کہا تم نے تو صرف یہ سنا ہے کہ حسین کا سر 13 ضربوں سے کٹا اور کٹ کر نوکے سے پر آ گیا۔ اس نے کہا تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ حسین کا سر کٹ کے
नौके सिना तक आने तक हुसैन के सर के साथ हुआ क्या है उसने मसाइल बयान कर दिए। तो आलिम लाहौर पढ़ के उठता हुआ चला गया और ये कहते हुए गया कि जाकिर अपनी तरफ से मसाइल बनाते हैं, ये अपनी तरफ से मसाइल गढ़ के पढ़ते हैं ताकि रुला दे लोगों को, खबरदार ऐसे मसाइल नहीं पढ़ने चाहिए। एक बार वो अपने घर गया, सो गया, वो आलिम सोया तो उसने ख्वाब में अबा अब्दुल्ला को देखा, उसने हुसैन को ख्वाब में देखा और उसने हुसैन को सलाम किया। हुसैन ने जवाब सलाम नहीं दिया। कहा मौला मुझसे कोई गुस्ताखी हुई? कहा हाँ, तू ये कह के आया, तुझे क्या पता कि मेरे सर पर गुजरी क्या है? जो उसने बयान किया वो कम है, मुझ पर उससे ज्यादा गुजरी है। तुम अंदाजा ही नहीं कर सकते कि मुझ पर क्या गुजरी है। बस अब सुन लेना कि उस जाकिर ने पढ़ा गया, उस जाकिर ने मसाइल पढ़े कि ए अजीजों तुम्हें क्या मालूम कि हुसैन का सर कट के नौके से तक आया तो उस सर पर क्या गुजरी? उसने कहा जैसे ही शिमर सीने हुसैन पर सवार हुआ उसने हुसैन को एक बार करवट दी, हुसैन का मुंह, हुसैन का रुख जमीन की तरफ किया, उसने हुसैन पर ज़रबे चलाई, हुसैन पर ज़रबे चली। उधर से एक रावी देख रहा था, वो एक रावी देख रहा था कि हुसैन का गला कट रहा है। एक बार उस रावी ने देखा कि धूल उड़ना शुरू हुई, गर्दो गुबार उड़ना शुरू हुआ। उसे समझ में न आया कि ये गर्दो गुबार क्यों उड़ रहा है। अब जो वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि शेमुल ने सरे हुसैन को बालों से पकड़ा हुआ है